بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن سورۃ کوثر کا ایک ایسا نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا مانگنے والا جس کو میں غنی کر دوں، محتاجوں کو ہٹا کر قرضداروں کو قرضہ اتار دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرضداروں کو کروڑ کے قرضے سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، کتنا چاہیے، اور بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات عطا فرماتی ہے۔ اور جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ پس فقط ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت و مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر انسان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اپنے وہ بندے جو کمزور، بے بس، لاچار، مجبور، تھک چکے ہوتے ہیں، ہار چکے ہوتے ہیں، بے حد محنت مشقت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، جب وہ بھی رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اور جو بندہ رات کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرتا ہے، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور آج 17 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے۔ رب کا ایک ایسا پسندیدہ عمل، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے سورۃ کوثر صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ماہ رمضان جس میں مانگنے والے کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی تندرست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ مغرب سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن ایک دن کا وظیفہ سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اور آج اگر کوئی 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر پورے سال کا رزق اور دولت لینا چاہتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کے خزانے بھرنا چاہتا ہے، تو 17 رمضان جمعرات کے دن سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ آج رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ پیارے اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سمجھ جاتے ہیں۔ سورۃ کوثر کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت تھا، لوگ تانے کستے تھے، بے نسل کہتے تھے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرتے تھے۔ رب کو اپنے پیارے محبوب سے اتنی محبت کے فرشتے کو زمین پر بھیجا، جبریل امین سورۃ کوثر کا یہ تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک آپ ہی ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ کی عظمت یہ ہمیشہ زندہ رہے گی، یہ تمام لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گھر میں، ہر گھرانے پر، ہر دل پر راج ہے، اور ان تمام کفار کا کوئی نام لیوا بھی نہیں۔ اگر آپ بھی مال و دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، تو آج 17 رمضان جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربی سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھے گا۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ نماز والا درود ابراہیم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، لیکن آج سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، مانگتے چلے جانا، آپ مانگ تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آگی۔ رمضان کی 17 تاریخ ہے، دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، دولت مانگ لے، شہرت مانگ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اس عمل کو صرف ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر جس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اجر اسے 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اللہ اکبر پڑھ کر رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ایک بار اللہ اکبر کہنے پر رب کی ذات کتنے کمالات سے، معجزات سے، کتنی غیبی مدد سے نوازے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی عظمت کے مطابق، رب کی برکتوں کے مطابق خوشیاں لینا چاہتا ہے، رزق سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ 17 رمضان جمعرات کے دن جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو میں کہتا ہوں ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے میں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اور اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے، 11 بار رب کی بڑائی بیان کرنے سے رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، کیونکہ اللہ جب اپنی بڑائی سنتا ہے تو راضی ہوتا ہے، جب اللہ اپنے خلاف کسی اور کی عبادت کرنا سنتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔
پہلے نمبر پر اللہ اکبر کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر جسے رزق اور دولت کا خاص عمل کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر جیسے رکاوٹوں بندشوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار دیتا ہے۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کاروبار میں بندشیں ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، مسائل وہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، کئی سالوں کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائیں گی۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنا ہے، اور 11 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں، 11 مقاصد پورے ہو جائیں، 11 خواہشات پوری ہو جائیں، 11 رکاوٹیں بندشوں کا ختم ہو جائے، اب جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، اب جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ آج سورۃ کوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ عاجز بندہ بن کر، محتاج بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر محبت سے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر کو پڑھ رہے ہیں، سامنے بیٹھی رب کی ذات سن رہی ہے، وہ جو دل کے راز بھی جانتا ہے، کیا وہ سورۃ کوثر کو نہیں سن سکتا؟ 11 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو آج ہر کسی کو کی ضرورت ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رزاق رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یا اللہ یا رزاق کو پڑھتا ہے، تو ایک بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج اگر ایک دکان اچھی چل جائے تو گھر کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، گھر کی خواہشات اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک دکان کی نہیں، یہاں رزق کے 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ رزق رب کریم کی طرف سے ہے۔ اگر آپ بھی اپنے 300 رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، یعنی کہ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، ہر ناممکن خواہش کو اپنی ہر ممکن حاجت کو غیب سے پورا کرانا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کی تمام کام چھوڑ کر آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے ہی اگر رزق کے بند تالے کھل جائیں، رزق کا سیلاب آ جائے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی مل جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یا اللہ یا رزاق پڑھتے ساتھ ہی مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنے۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کریم کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔